الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفدية والسر عنده علانية. الحلال ما حلل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الناس إن وعد الله حق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ قرآن کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ایک صورت آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے اور ایک صورت فاطر کی آیت ہے. میرے بھائیوں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ ہمارے اہل علم وقت زادہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم سنتے رہتے ہیں، درس ہوتے رہتے ہیں، باتیں وہی ہوتی ہیں، قرآن وہی ہے، سنت وہی ہے، احادیث وہی ہیں. صرف یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم غلط کاموں سے بچ جائیں. آپ دیکھیں گے جب انسان دنیا کے کاموں میں لگتا ہے تو دین سے دوری ہوتی ہے تو دنیا کے کام زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ دین کی طرف رغبت کرتا ہے تو دین کے کام بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد زندگی یہی ہے، اللہ کی رضا. اللہ کا شکر ہے، اس اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. مجھ سے پہلے بھی ایک بزرگ نے بیان کیا بڑا اچھا آخرت کے اوپر، تو میں بھی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی اتنا اہل علم آدمی تو نہیں ہوں، مگر اللہ توفیق دے دے تو کوئی بیان ہو جائے، ورنہ ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کل نفس ذائقۃ الموت. اس آیات کے اندر اللہ نے اٹل ایک بات بتائی ہے کہ ہر چیز کو موت آنے والی ہے اور اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے. موت کیا ہے؟ ان الموت الذی یفرق بین البنات والامہات. یہ موت وہ ہے جو ماؤں سے بیٹیوں کو چھین لیتی ہے. موت کیا ہے؟ ان الموت الذی بین الاخی والاخوات. بھائی سے بھائی کو جدا کرتی ہے موت. موت کیا ہے؟ ان الموت الذی بین کل حبیب. یہ دوستوں سے دوستوں کو جدا کرتی ہے موت. موت کیا ہے؟ ان الموت الذی بین الزوج والزوجات. افرق، یہ تفرقہ ڈالتی ہے میاں اور بیوی کے درمیان. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھی، آپ نے سنا بھی ہے، وہ وفات پا چکے ہیں. 2 دن پہلے کوئی شخص بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ تھے. یہ زندگی ہے میرے بھائیوں. موت کبھی بھی اجتماعیت کو برقرار نہیں رہنے دیتی، اجتماعیت توڑ کے رکھ دیتی ہے. ان الموت الذی، موت کیا ہے؟ اخرب الدیار والقصور. یہ دیار کسے کہتے ہیں؟ گھروں کو خالی کرتی ہے، کھنڈر بنا دیتی ہے. ان الموت الذی یعمر القبور، اور قبرستانوں کو یہ آباد کر دیتی ہے. آئیے، مسئلہ یہ ہے کہ موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے ہم جو مرضی کر لیں. اینما تکونوا یدرککم الموت. جدھر بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، یدرککم الموت، یہ تمہیں پکڑے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.
तुम बड़े बड़े किले बना लो, खलाओं में गुम हो जाओ, ज़मीन की तह में उतर जाओ, समंदर का सीना चीर दो, मौत ने तुम्हें पकड़ना है, इससे कोई बच नहीं सकता। मसला यह है कि मौत के बाद इंसान की आखिरत जो है वो शुरू हो जाती है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल उसकी होती है और दुनिया का आखिरी दिन होता है। मौत तो हर हाल में आएगी, मगर उसकी तैयारी के लिए ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, ये बेकार में अल्लाह ने नहीं बनाई कि बस हम खेल कूद कर कर यहाँ से चले जाएं। अफ़ा अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह फरमाता तुम्हें बेकार में पैदा किया है। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, तुम क्या समझते हो कि जो तुम करते चले जाओ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, जैसे चाहो तुम जिंदगी गुजारो, तुम्हें कोई पूछने वाला कोई नहीं। मा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, ये ज़मीन और आसमान तुम्हारे खेल कूद के लिए तो नहीं बनाए अल्लाह ताला। ये क्यों बने हैं? इनका मकसद क्या है? इनका एक ही मकसद है कि इंसान जो आया है दुनिया के अंदर वो अपने रब को राज़ी करके यहाँ से चला जाए, अपने अल्लाह को राज़ी करके यहाँ से चला जाए, और दुनिया के धोखे से जो अपना दामन बचा गया वो कामयाब हो जाएगा। तो भाइयों, मौत तो आएगी, उसने रुकना नहीं है, मगर उसके लिए हमें आखिरत की तैयारी करनी है, आखिरत को देखना है। बड़े बड़े शाह सवार दुनिया से चले गए, शहंशाह और बादशाहों के लिए मौत, मजदूर फकीरों के लिए मौत, इंसानों के लिए मौत, जिन्नों के लिए मौत, चाहे कोई बुरा है या अच्छा है उसके लिए मौत, हर एक के लिए मौत है। कितने आए और कितने चले गए। हम देखते हैं हमारे सामने लोग मौत का प्याला पी जाते हैं तो वो हमें मैसेज देते हैं कि इसी तरह तुमने चला जाना है। इसीलिए कहा किसी ने कि जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हमने इसे जो इंसान खेल कूद में लगा दिया, अल्लाह के कुरान को छोड़कर कोई मोबाइल में लगा हुआ है। सबसे बड़ा काम खराब जो हुआ है इस मोबाइल से हुआ है। ये इतनी बड़ी कायनात के लोग सारे जो इंसान मोबाइल के अंदर मशगूल हैं, कुरान की किसी को फिक्र नहीं, आखिरत की किसी को फिक्र नहीं। हर काम की हमें फिक्र है, हम ड्यूटी पे जाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं कि हमें फिक्र होती है सुबह जाना है, स्कूल जा रहे हैं तो तैयारी करके जा रहे हैं, मगर ये आखिरत की हमें कोई तैयारी हम करते नहीं है। हालांकि अल्लाह ने ये बता दिया है कि आखिरत तुम्हारे ऊपर चढ़ चुकी है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा हिसाब चढ़ के तुम्हारे ऊपर आ चुका है और तुम गफलत में पड़े हो। कोई ताश में, कोई लूडो में, कोई सारी सारी रात मुजरे देख रहा है, कोई गंदे काम मोबाइल पे कर रहा है। तहज्जुद का टाइम है, ये सरकार फिल्मों के अंदर लगा हुआ है, इसे कोई खौफ नहीं है। ये तो मौत की तैयारी नहीं है, ये तो फिक्र आखिरत नहीं है। जो फिक्र आखिरत रखता है वो हर मामले में अपने अल्लाह को साथ लेकर चलता है। दर्स का मतलब यही होता है कि दर्स देने वाला खुद भी उस पर अमल करे, खुद अपने आप को समझाए और उससे लोग भी समझें। दर्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आप देख रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा, कि हमने ज़मीन को जीनत क्यों दी है, हमने इसे खूबसूरत क्यों बनाया है। ये तुम देखते हो खूबसूरत वादियाँ, ये ज़मीन खूबसूरत अल्लाह ने क्यों बनाई है, इसका क्या मकसद है। अल्लाह फरमाता है लियब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम देख लें तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमाता है ज़िंदगी और मौत को पैदा करने का मेरा मकसद है, और वो ये है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझे राज़ी करता है और कौन नफ्स शैतान को राज़ी करता है। तो मेरे भाइयों, ये आप देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ ये दिन गुजरते चले जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने। यतलुबुहु हसीसा, कुरान हमें बताता है कि रात और दिन की दौड़ है, ये किसी के रोकने से नहीं रुकती। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा है ये घूम रहा है। दिन और रात की दौड़ इसी तरह लग रही है और बड़ी तेज़ी के साथ ये हमें हमारे अंजाम की तरफ लेकर चल रही हैं। अफला तरौना इलल लैली वन नहार, अल्लाह ताला का इरशाद है तुम दिन और रात पर गौर क्यों नहीं करते। युबलियान कुल्ला जदीद, ये हर नई चीज़ को पुराना कर देती हैं।
وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ، اور ہر دور والی چیز کو تمہارے نزدیک لا رہی ہیں، وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْتٍ، اور آنے والے وعدوں کو تمہارے سروں پر لا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم رکتے ہیں، یہ وقت نہیں رکتا، ہم تھمتے ہیں، وقت نہیں تھمتا، وہ چلتا رہتا ہے، ہم سوتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ زندگی کا قافلہ اسی طرح یکسانیت کے ساتھ رواں دواں ہے، اس کی رفتار میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ ہر لمحہ یہ میری زندگی کو کم کر رہا ہے، ہر لمحہ میرے ہی گوشت کو کھا رہا ہے، ہر گھڑی کی ٹک ٹک آپ دیکھتے ہو چھری کی طرح ہماری زندگی کو وہ کاٹتی جا رہی ہے، اور دن اور رات کی تیز سواری ہماری زندگی کے سڑک کے فاصلوں کو ناپتی ہی چلی جا رہی ہے، میل در میل یہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ میں اور آپ پوری انسانیت کے لوگ ایک بہت بڑے بادشاہ اور شہنشاہ کے سامنے اکٹھے ہونے والے ہیں، جہاں کسی کا کوئی حکم کام نہیں آئے گا، کسی کی کوئی وزارت، کوئی صدارت، کوئی شہنشاہی، کوئی ایم پی اے، کوئی ناظم نہیں ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آج یہ وہ دن ہے کہ وہ اللہ خود فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، اور آج یہ وہ دن ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ مجرم اور ظالم کو، مجرم کو اور محرم کو اللہ جدا کر دے گا، بیچ میں ایک دیوار قائم کی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم اور محرم کو جدا کیا جائے گا، اور یہ حق کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج کے دن کوئی زانی اور پاک دامن ایک صف کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے، آج تقوی والا فاسق فاجر ایک صف کے اندر نہیں کھڑے ہو سکتے، آج پردہ دار خاتون، بے پردہ عورت یہ ایک صف کے اندر نہیں کھڑی ہو سکتی، آج حرام کھانے والا، حلال کھانے والا، انہیں ایک نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ تواضع سے چلنے والا، تکبر سے چلنے والا، سچ پہ مرنے والا، جھوٹ پہ پوری دنیا کو دھوکہ دینے والا، کم تولنے والا، پورا تول کا دینے والا، ملاوٹ کرنے والا، خالص دینے والا، آج یہ ایک دن ہے کہ ان کے لیے ایک قانون نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم الفصل کا دن ہے، وما ادراک ما یوم الفصل وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ یوم الفصل ہے، یہ یوم الدین ہے، یہ یوم الجزا ہے، یوم القارعہ ہے، یوم الحاقہ ہے، یہ یوم الغاشیہ ہے، یوم الساقہ ہے، یوم الطامۃ الکبریٰ ہے، یہ یوم الویل ہے، یوم الخسران ہے، یوم الفوزان ہے، یہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا کا آج دن ہے کہ یہ آ چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن میں کہیں پڑھ کے وہ لفظ ہیں جو قرآن بولتا ہے اور بڑے ہولناک انداز کے ساتھ انسانوں کو جگاتا ہے خوف دلوانے کے لیے کہ یہ آج دن ہے، یوم التغابن ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ہے، یہ یوم الصدق ہے، یوم النجات ہے، یوم البوار ہے، یوم الہلاک ہے، یوم الجنہ ہے، یوم النار ہے، یہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر کا آج دن آ چکا ہے، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس نے آنا ہے۔ یہ یوم یاتی ہی، یہ آئے گا، کس شان کے ساتھ آئے گا؟ لا تکلم نفس الا باذنی، آج کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، آپ دیکھیں گے فرشتہ جبرائیل والملائکہ، باقی فرشتے آج کیسے کھڑے ہیں؟ صفاً صفا، آج صفوں میں ہیں، نظریں نیچی ہیں۔ لا یتکلمون، آج کوئی بول نہیں سکتا، دم نہیں مار سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آج بھائی بھائی سے بھاگ گیا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ گیا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں کو چھوڑ بھاگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، آج ہر انسان اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، تم نے سمجھا ہوا ہے کہ ابھی بڑا زمانہ باقی ہے، ابھی بڑے دن پڑے ہیں، بڑا دور ہے، میں ابھی جو ان سا فلمیں دیکھوں، گانے سن لوں، میں لوڈو کھیلوں، تاش کھیلوں، اپنے وقت کو برباد کر لوں، ابھی بڑا ٹائم باقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہماری نظر میں یہ دن قریب آ چکا ہے۔ آزفۃ العازفہ، آزفہ کا کیا مطلب ہے؟ لیس لہ من دون اللہ کاشفہ، وہ آ گیا اور تمہارے سروں پر چھا چکا ہے، نہ اسے روک سکتا ہے کوئی، نہ اسے ہٹا سکتا ہے، نہ کسی میں دم ہے کہ اسے روک لے۔ انذرہم یوم العازفہ، میرے نبی ڈراؤ اس دن سے انہیں جو نزدیک آ چکا ہے۔ انذرہم یوم الحسرہ، اے پیارے نبی انہیں ڈراؤ اس دن سے جو حسرت والا ہے۔
انذر الناس، اے میرے پیارے نبی تو ڈرا پوری انسانیت کو، کس سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، جنت مہکتی ہوئی، جہنم بھڑکتی ہوئی اور فرشتے پیروں پر، انسان آپ دیکھیں گے حدیث میں آتا ہے خفاتن عوراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، تنے تنہا کھڑے ہو رہے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اکیلے اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا آج اکیلے اکیلے انہیں اٹھایا جا رہا ہے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آج پیچھے ایک بھی بچ نہیں سکتا ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، سب کو اللہ نے جمع کر لیا ہے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، سب پر اللہ کی گرفت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، وَعَدَّهُمْ عَدًّا، ایک ایک کو اس رب العالمین نے شمار کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے، آج کوئی چھپ نہیں سکتا، لا تخفى منکم خافیہ، آج کوئی بھاگ نہیں سکتا، عین المفر، آج کوئی اپنی طاقت کے زور پہ، حکومت کے زور پر یہاں سے نکل نہیں سکتا، فانفذوا، اللہ فرماتا ہے تم نکل کر دکھا دو، نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، نکلو گے تم کسی طاقت کے ساتھ، طاقت تمہاری سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور تمہیں حقیر اور فقیر بنا کے اللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر دیا آج۔ اور میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک گھاٹی ہے کہ کوئی کسی کا حال نہ پوچھ سکے، ولا يسأل حمیم حمیما، حمیم ہم کسے کہتے ہیں؟ کھولتے ہوئے پانی کو، اللہ فرماتا ایسا دوست جس کی محبت جوش مارتی ہو دل میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح، وہ بھی کہے گا آج تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یبصرونہم، ایسا ہم نے سامنے بیٹھے ہیں مگر کوئی کسی کا حال پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اس شہنشاہ کا دن ہے، یہ اس رب العالمین کا دن ہے جو واحد اور احد ہے، جس کی لوگوں نے قدر نہیں جانی، جس کے حکموں کو پورا نہیں کیا۔ آج انسان کے پیچھے تو چلتا ہے مگر اس رب کی مان کر نہیں چلتا، جو یوم آخرت کے دن کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، جہاں بڑے بڑے شاہ سوار بول نہ سکے، نہ فرشتے بول سکے، نہ انسان بول سکے، نہ جنات بول سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب تم دیکھو گے ایک آواز آئے گی، إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک چیخ ہوگی، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ ایک کڑکدار آواز ہوگی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہتھوڑی کی طرح لگتی ہوئی ضرب ہوگی۔ اور یہ دن کسی کو بتا کر نہیں آئے گا، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی کہے جی میں تیاری کر لوں گا، 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے پیارے رسول سے سوال ہوا، تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ دن کب آئے گا؟ قل، آپ کہہ دیں، انما العلم عند اللہ، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک وار ہوگا کہ اسی طرح دنیا ہستی بستی ہوگی، قائم ہوگی، اسی طرح بازاروں میں شور غوغا ہوگا، اسی طرح تاجر اپنی تاجری کریں گے، حکیم اپنی حکمت کریں گے، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ہو رہی ہے، مزدوریاں اسی طرح چلیں گی، دی جا رہی ہیں، لی جا رہی ہیں، اسی طرح سودے بازاروں میں بکیں گے، لمبی لمبی آسیں امیدیں رکھ کر لوگ چلتے رہیں گے، میں نے ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو میرا جونسن اتنا وقت باقی ہے، ابھی یہ کام کر لوں گا۔ اسی طرح دنیا قائم دائم ہوگی کہ کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی کہ اس کائنات کا آج آخری دن آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوگا، کہ طامۃ الکبریٰ، ایک طامۃ الکبریٰ کا دھماکہ ہوگا، اور پھر آپ دیکھو گے کہ دنیا کے اندر انسانوں کی موت ہوتی ہے، جانوروں کی موت ہوتی ہے، مگر یہ وہ دن ہے کہ جب طامۃ الکبریٰ کا دھماکہ ہوگا تو اذا السماء انفطرت، آج آسمان کی موت ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آج تاروں کی موت ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، آج سمندروں کی موت ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، آج سورج کی موت ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آج ستاروں کی موت ہے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، آج پہاڑوں کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک چیز پر اللہ موت طاری کر دے گا۔ وَنُسَيِّرُ الْجِبَالِ، تم دیکھو گے یہ پہاڑ یہ چلائے جائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور یہ زمین بالکل اللہ خالی کر دے گا، بالکل کھنڈر بنا دے گا، اور تم دیکھو گے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کو ایک ہی چوٹ میں بالکل چٹیل میدان بنا دے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ پہاڑ اور زمین اٹھا لیے جائیں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک چوٹ میں برابر کر کے اللہ رکھ دے گا۔ مختلف یہ قرآن منظر پیش کرتا ہے قیامت کے
کہیں اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہیں مالک فرماتا ہے ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، کہیں مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں مگر کائنات قائم رہتی ہے، 100 لوگ مر گئے، 200 مر گئے، 1000 مر گئے، کائنات کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کہیں وہ زلزلہ آتا ہے کہیں نہیں آتا، ملتان میں آیا ہے تو کراچی میں نہیں آیا، بدلے میں آیا ہے تو لاہور میں نہیں آیا، مختلف جگہوں پر آتا ہے مگر کائنات جو ہے وہ قائم اور دائم رہتی ہے، وہ اسی طرح چلتی ہے۔ اسی طرح لوگ کھاتے پیتے ہیں، جو جانے والے ہوں چلے جاتے ہیں، مگر ہمارا رب فرماتا ہے کہ یہ زلزلہ وہ زلزلہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ یہ کیسا عظیم زلزلہ ہے؟ یہ کیوں عظیم ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے اپنی جانیں دے دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں، اور اس کے اندر ایک عورت اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود لیٹ گئی نیچے، بچہ نیچے، کہنے والے کہتے ہیں سچ جھوٹ اللہ جانتا ہے کہ وہ بچہ بچ گیا، ماں چلی گئی۔ یعنی ماؤں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جانیں گوا بیٹھتی ہیں۔ مگر یہ کیسا زلزلہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، یہ زلزلہ وہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں وہ بچے کو پھینک کر بھاگے گی، چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یہ کیسا زلزلہ ہے؟ وَكُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ وہ زلزلہ ہے کہ حمل والیوں کے دہشت سے عمل ضائع ہو جائیں گے، ان کے حمل ختم ہو جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کیا یا رسول اللہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ننگے اٹھیں گے تو یہ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَى وَمَا هُمْ بِسُقَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا شدید پڑ رہا ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، ہر آدمی اپنے ہی چکر میں ہوگا، آج میں بچ جاؤں۔ کیا انبیاء، کیا شہداء، کیا صدیقین، سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا۔ یہ میرے بھائیوں وہ قیامت ہے، وہ فکر آخرت ہے۔ ابھی ہمیں کوئی خبر دے دے کہ یہ سمندر اٹھ کے آنے والا ہے 2 گھنٹے میں، یہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، ادھر کوئی نظر نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے، وہ گئے اور یہ بسترے بھی چھوڑ گئے، جان بچاؤ۔ کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ اٹھ سکتا ہے، پکی خبر ہے جی، یہ سمندر اٹھ کے آنے والا ہے، یہ طوفان آنے والا ہے۔ کیا اللہ کی خبر پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے؟ جو اللہ خبر دیتا ہے کہ تمہارا واسطہ ابھی اس دن سے پڑنے والا ہے، اور یہ دن اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ حق والا دن ہے، یہ سچ والا دن ہے، جہاں مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بک جاتے ہیں، مظلوموں کو ٹنگا دیتے ہیں اور ظالم کھلے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مظلوم کی کوئی قدر نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج وہ یہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حساب لینے والا ہے، خود اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے تھے دنیا میں نے زندگی دی تھی، میں نے تمہیں 50 سال 100 سال 150 سال 120 سال کی عمر دی، کیا کر کے آئے ہو آج؟ تو میرے بھائیوں آج ہم اپنی زندگی میں، اس قرآن کی بات ہے، یہ کسی مولوی پیر کی بات نہیں ہے۔ اور ایک میں یہ بھی بتا دوں، حدیث کو تو ہم مانتے ہیں مگر بعض لوگ حدیث میں کہتے ہیں موضوع ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، تو یہ حدیث بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ موضوع بات ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی صحیح نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ یہ قرآن کی اٹل بات ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کو اتنی فکر تھی اس دن کی، جب یہ ڈرایا گیا، اللہ کے پیارے رسول قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ ایمان لے کر آئے تو وہ فکر آخرت کا، خوف اللہ کا دل میں پڑ گیا۔ بہت بڑے تاجر تھے،
اچھی زندگی گزار رہے تھے، کھانے پینے والے، مگر اللہ کا خوف دل کے اندر آیا، آخرت کی فکر ہوئی، کاروبار کو کم کر دیا اس لیے تاکہ فکر آخرت بن جائے۔ کسی نے پوچھا ابو درداء تم تو بڑے تاجر تھے، یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ میں نے ناپ تول کر دیکھا، ایک طرف میں نے آخرت کو رکھا، علم کو رکھا، تو ایک طرف دنیا کو رکھا، مگر آخرت جو ہے وہ میرے دل پہ بھاری ہو گئی، علم بھاری ہو گیا، تو میں نے سوچ لیا کہ تجارت کو کم کر دوں، اللہ کی طرف چلا جاؤں۔ یہ وہ ہم بھاگتے ہیں تجارت کی طرف، اللہ کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے، کہ یہ سنت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، تجارت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، مگر ہم نے بھاگنا ہے، ہمیں دین کی کوئی سوچ فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دین کی سوچ فکر کرنے سے ہوگی، یہ یوں نہیں آ جائے گی کہ ہم اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں اور دین کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو۔ دین جب بھی چلا ہے تو وہ محنت کے ساتھ چلا ہے۔ جہاد کا کیا مطلب ہے؟ جد و جہد کرنا اللہ کے راستے میں، جہاد، لفظ جہاد یعنی کثرت کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو لے کر چلنا، مشکلوں کا سامنا کرنا، پریشانیوں کا سامنا کرنا۔ بھوکے تک صحابہ کرام، عورتوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ امت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب میں 2 سال تک پتے کھائے، گٹھلیاں چوسی۔ کیا ضرورت تھی یہ چوسنے کی؟ آخرت کی فکر ہے کہ اللہ کے دربار میں جو ملے گا مل جائے گا۔ اور وہ عورت، اس کی سیرت پڑھو، اتنی امیر ترین عورت عرب، ایشیا عرب، اما عائشہ، کہ جب ان کے خیمے گاڑے جاتے تھے سونے کے کلوں کے ساتھ وہ خیمے گڑتے تھے، مگر ایک وقت وہ آیا کہ یہ پتے جون سا کھا کے گزارے کر رہی ہیں اور یہ گٹھلیاں چوس رہی ہیں کھجور کی۔ کیوں؟ کہ یہ دین آگے چلا جائے، ہماری زندگی رہے نہ رہے، اللہ کا دین آگے چلا جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، عمر بن خطاب کے دور میں ہمس کا گورنر بنا دیا، تو جب دورہ کیا عمر بن خطاب نے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، ہمس والوں کو، اور ان سے کہا جی آج ہم فنڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ غریبوں کے نام لکھوا دیں۔ تو جب نام لکھوائے تو سعید بن عامر کا نام پہلے نمبر پہ آیا، جی یہ غریب آدمی، گورنر یہ غریب ہے۔ یہ کیوں غریب ہے؟ عمر بن خطاب امیر المومنین نے کہا اسے تو ہم تنخواہ دیتے ہیں، گورنر ہے ہمارا یہاں کا۔ کہا جی یہ تو بڑا مخلص آدمی ہے، تنخواہ تو بیچ میں لاتا ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں پہلے ہی خرچ کرتا ہے، پھر یہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ یہ اپنے گھر میں چٹائی وغیرہ بنا کر انہیں بیچ کر یہ گزارا کرتا ہے، یہ تو بڑا مخلص آدمی، اتنا مخلص آدمی۔ تو کہا پھر ایسا کرو، ایک تھیلی دی اور کہا یہ لے جاؤ، یہ چند روپے ہیں، جا کر سعید بن عامر کو دے دینا، جب اتنا مخلص ہے تو لے گا نہیں، مگر یہ زبردستی اسے دینا۔ جب یہ صاحبان گئے اور دروازہ کھڑکایا تو یہ جا کر وہ دیے پیسے، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، تو آپ نے رکھنا ہے۔ یہ اسے رکھا نہیں، اسے یوں ڈال دیا سائیڈ پہ، اور فوراً چلانے لگے۔ لفظ ہے وہاں، تاریخ پڑھو صحابہ کی، کہ آفت میرے گھر میں آ گئی، بیوی بھاگی ہوئی آئی، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میرے گھر میں دولت آ گئی، آفت آ گئی۔ یہ وہ دولت ہے بھائی، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ آدمی کو گمراہ کرتی ہے۔ تو اس نے کہا اسے ڈال دو۔ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو ہم پہلے کرتے ہیں، قافلہ آئے گا اللہ کے راستے میں اسے دے دیں گے اور پھر ہم اسی طرح رہیں گے۔ یوں یہ دین چلا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو انسانہ دنیا کے عیش و آرام بھی پالیں اور آخرت بھی پالیں، ہم سود بھی کھائیں آخرت بھی مل جائے، نمازیں بھی چھوڑ دیں آخرت بھی مل جائے، ہم دھوکہ بھی دیں آخرت بھی مل جائے، ہم لڈو تاش میں اپنا سارا وقت گزار دیں، قرآن سے دوری ہو آخرت بھی مل جائے، ہم بھائی بھائی کا حق کھا جائے آخرت بھی مل جائے، میں اپنی ذات کے لیے لڑائی کر کے سالوں سال کسی سے نہ بولوں آخرت بھی مجھے مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت یہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ سنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سنت وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کر کر دکھایا، اسی کو ہم سنت کہتے ہیں نا۔ تو صحابہ نے تو اپنی جانیں نچھاور کر دی اس خوف میں کہ ہماری آخرت بن جائے، تاکہ ہم آخرت سے پیچھے نہ رہ جائے۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، اللہ کے پیارے رسول نے کہا جی فلاں فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ سے کہا تلاش کرو، پتہ کرو کہاں گئے۔ تو جب وہ صحابہ نے پتہ کیا تو وہ اپنے گھر پہ چرپائی کے ساتھ بالکل تگڑے تھے، بالکل برابر ہو گئے۔ کہا صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو فلاں فلاں اپنے گھر میں، اور کیا کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا کمزور بیمار ہو گیا۔ فوراً اللہ کے رسول گئے،
تیمارداری کے لیے، اور جا کر جب پوچھا کہ میرے صحابی تو یہ کیا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کا خوف آ گیا، میں بس فکر میں یہ میری حالت ہو گئی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ ہمارے پلے کچھ ہے نہیں، نہ ہماری نماز اس طرح کی، نہ ہمارا بولنا اس طرح کا، نہ اخلاق اس طرح کا، نہ ہماری تول جھوک اس طرح کی، نہ زندگی کا کارواں ہمارا اس طرح کا، اس کے باوجود بھی ہم پیچھے رہ جائیں تو ہمارے لیے تو یہ آفت ہے۔ بڑے بڑے شاہ سوار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین امیر المومنین ہو کر مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، مسجد کے اندر جھاڑو دے رہے ہیں، تو یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ یا ہمارے تھوڑا سے پیسے والا جھاڑو نہیں دیتا مسجد کی، وہ کہتا ہے کسی نوکر کو رکھ لو، مگر یہ اللہ کے گھر کی صفائی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ اور ہمارے یہاں گورنروں کے کیا ہوتا ہے، گورنر لے جی اس کی اتنی کوٹھی ہیں، اتنے اس کے بنگلے ہیں، کار ہے، گاڑی ہے۔ یہ گورنر کیسا ہے؟ یہ کیسا گورنر ہے جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن روٹی ہے ایک دن نہیں ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق کے گورنر تھے، گورنر کا بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب نے جب دورہ کیا تو پوچھا ابو دردہ کا کہاں ہے، اندر گئے، تشریف لے گئے، دیکھا اندھیرا تھا، چراغ جلایا تو عمر بن خطاب نے آواز دی، سلام کیا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھوڑے کا پلان جو ہوتا ہے، جو گدی ہوتی ہے، اس کو بچھا کر سر کے لگایا اور ایک پتلی سی چادر اوپر سے لی ہوئی تھی، کنکریوں پہ سوئے ہوئے، کنکریوں، یہ گورنر ہے، کنکریوں پہ سویا ہوا۔ فوراً عمر بن خطاب امیر المومنین نے کہا ابو دردہ میں نے تو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا تھا، یہ کیا کیا؟ تو کہا امیر المومنین آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کا مال اپنے ساتھ اتنا رکھنا جتنا ایک مسافر کے ساتھ زاد راہ ہوتا ہے، اتنا مال رکھنا ہے دنیا کا۔ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں، اور جو ساتھ چلے ہیں ان کا تقوی بڑا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیارے رسول کو دیکھا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل گہری سوچ میں، بالکل ایک صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، بھی انتا بھی امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا ہو گیا آپ کو، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کہا مالی اراک متغیر الرو، یہ کیا حالت بنا لیا رسول اللہ، کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ تو فوراً کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتی قبض منتصلاس، آپ آج 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں ڈلا۔ یہ نمونہ بنے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھوک برداشت کر کر دین کی خدمت کرنی ہو تو کرو، بھوک کو برداشت کر لو، یہ نہ ہو تم بھوک کے چکر میں دین کو چھوڑ دو۔ بھاگنے سے جا رہے ہیں آپ تو عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کھجور کا درخت، نیچے کھجور ہے، نیچے سے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی۔ تو عبداللہ بن عمر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر کہا کہ عبداللہ 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، تو بھی کھا لے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ اور بھائی یہ بڑی جد و جہد کے ساتھ دین یہاں تک پہنچا ہے، جس دین کو ہم چھوڑ کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، کاروبار میں لگ گئے کہ اللہ کے راستے میں آنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی قربانیاں تو دیکھو پہلے کہ یہ کتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ کہ نجات جو ہے ایمان لانے کے بعد وہ عمل کے ساتھ ہے۔ کبائر میں سے جو گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبھی ہم سوچ رہے ہوں، ہماری تنظیم ہم 20 سال گزر گئے ہیں، دیکھتے ہیں یار میں شرک تو نہیں کرتا، کیا ہو گیا سود کھاتا ہوں تو میں شرک تو نہیں کرتا، ایک نماز تو چھوڑی ہے میں شرک تو نہیں کرتا، اگر کسی کو گالی دے دی تو میں نے کیا جرم کر لیا، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ اچھا وہ شرک تو آڑ بنا لیتے ہیں۔ 20 سال ہو گئے ہمیں تنظیم میں چلتے ہوئے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ہم چپ ہو جاتے ہیں، بھائی ایمان والا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائیے، اپنی بھگتے گا۔ اور بھائی کہاں قرآن نے کہا ہے کہ تم شرک نہ کرو بس تمہاری نجات ہے؟ اللہ جہاں بھی شرط لگاتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی لگاتا ہے۔ آج سورۃ النبا پڑھیں، اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام، ان المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ کس کے لیے؟ متقین کون ہوتا ہے؟ یہ تاش کھیلنے والا، فلمیں دیکھنے والا، یہ رات کو مجرے سننے والا، یہ رات کو گانے فلمیں سننے والا، یہ چھپ کے گناہ کرنے والا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا،
मुझे कोई नहीं देख रहा, इसे ये नहीं पता इसका रब हर टाइम हर वक्त इसे देख रहा है। अल्लाह फरमाता है वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, तेरे रब की नजर से एक भी जर्रा गाफिल नहीं है। समंदर की तह के अंदर 800 किलोमीटर के अंदर अंधेरे के अंदर भी कोई जर्रा है तो उस पर भी अल्लाह की नजर है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तक़िम बिल्लैल वसारिबुम बिन्नहार व इन तजहर बिलक़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अल्लाह फरमाता है कोई चीज तेरे रब से छुपी नहीं है, तुम छुप के चलो, तुम खुल के चलो, तुम हवाओं में गुम हो जाओ, हर वक्त अल्लाह की नजर तुम्हारे ऊपर है। तो हम ये कहां से सोच लें कि मैं ये फिल्म देख रहा हूं मुझे तो कोई नहीं देख रहा, सुबह किसी को क्या पता मैंने क्या किया। भाई अल्लाह से डरना हम सीखें, ये हम देख लें कि अल्लाह ताला क्या चाहता है हमसे। तो अल्लाह कहता है ये मुत्तकीन के लिए जन्नत बनाई है मैंने, परहेजगारों के लिए। भी अकवाबिन व अबारिक व कासिम मिन मईन, अल्लाह फरमाता है ये निथरे जाम जो है ये मुत्तकीन के लिए है। सूरत मुरसलात में पढ़ो तो अल्लाह वहां फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वशरबू हनीअन बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह फरमाता है ये चश्मे, ये साए, ये किसके लिए हैं? ये मुत्तकीन के लिए हैं। सूरत काफ में पढ़ो अल्लाह फरमाता व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़ मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब निदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। अल्लाह फरमाता है ये सलामतियां और ये जन्नत जो हम करीब करेंगे तो ये मुत्तकीन के लिए है। सूरत दिखान में पढ़ो इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व अयून यल्बसून मिन सुंदुसिन खुदरुन यल्बसून मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन यदऊन फीहा बिकुल्लि फाकिहतिन आमिनीन। अल्लाह फरमाता है ये खूबसूरत जिंदगी, ये बागात वाली जिंदगी, ये मेवों वाली जिंदगी, ये किसके लिए है? इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, अमन का घर किसके लिए है? उसके लिए जो हराम खाता रहे सारे दिन, दुनिया को बेवकूफ बनाता रहे और ये समझे इसको लोग बड़ा चतर काम समझते हैं, मैंने फलां को बेवकूफ बना दिया, मैंने ये चीज यूं दे दी, इतना नफा आ गया मेरे पास, अगले का भट्टा बिठा दिया। इसको शरीयत चतर नहीं कहती, शरीयत इसको बेवकूफ कहती है ऐसे आदमी। शरीयत के अंदर आजिज़ी है। अल्लाह फरमाता मुत्तकीन जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए जन्नत बनाई गई है। सूरत स्वाद में भी अल्लाह यही बात कहते हैं व इन्नल मुत्तकीन लहुस्न माब जन्नाति अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अबवाब मुत्तकीन फीहा यदऊन फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम कासिरातुत तर्फ़ि अतराब। अल्लाह फरमाता है ये मेवे, ये खूबसूरत हूरें, व इंदहुम कासिरातुत तर्फ़ि, हम उम्र औरतें किसके लिए हैं? किसके लिए? जो नमाज छोड़ दे, जो तबलीग को छोड़ दे, जो कुरान से दूरी बना ले, जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो इसका दिल चाहे करता जाए, उसके लिए ही। कहाँ कुरान ने कहा है? कोई एक आयत भी नहीं है जो कुरान कहे कि ये जो करेगा चाहे ये सूद खाए, ये बावजूद पैसे के हज ना करे, इस्तिताअत के बावजूद ज़कात ना दे, ये नमाज को तरक कर दे, रोजे तरक कर दे, बदइखलाकियां करे, ये बाजारों में शोर करे, ये गाने फिल्में सुने, अब इसके लिए जन्नत ये कहाँ है आया? एक कुरान की आयत नहीं है। हमारे लिए एक कानून है, कानून ये है जिसके अमल ज्यादा हो गए फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो खुश है। कानून ये है जिसके अमल कम हो गए फउम्मुहु हाविया, उसके लिए हाविया खड़ी है, अल्लाह का अजाब खड़ा। तो मेरे भाइयों दर्दनाक अजाब है। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तुआमुल असीम कल मुहली यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम ख़ुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बु फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम। अल्लाह फरमाता है जब पकड़ेंगे फरिश्ते से तो अल्लाह कहेगा ज़क़ूम खिलाओ, ज़क़ूम खिलाया है, पानी पिलाओ। कौन सा? हमीम, खोलता हुआ। जब पिएगा तो अल्लाह फरमाता है यशफिल वुजूहा, जैसे ही वो पिएगा चेहरे जल जाएंगे। बीस शराब, कितना बुरा है ये पीना। अल्लाह फरमाता है सुम्मा सुब्बु फ़ौक़ रअसिही मिन अज़ाबिल हमीम, ऊपर से खोलता हुआ पानी डाल दो। क्यों? ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, ताकि ये अजाब का मजा चखता रहे, इसे पता लगे कि दुनिया में कैसे मैंने जिंदगी गुजारी। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, टाइम भी होने वाला है, हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। सुन्नत जो है वो सहाबा का तरीका है, जिन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल की हर एक बात को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारी। सुन्नत उसी वक्त बनती है, वरना अल्लाह के प्यारे रसूल का ख़ास अमल तो हमारे लिए सुन्नत नहीं है। जो ख़ास हो गया उनके लिए 11 बीवियाँ ख़ास हैं, उनके लिए तहज्जुद ख़ास है, तो वो फ़र्ज़ हमारे ऊपर नहीं है। सुन्नत तो वो है जो सहाबा ने किया। तो सहाबा तो अल्लाह से डरते थे, सहाबा तो एक एक कदम फूंक के रखते थे कि कहीं हमारी आखिरत ना बिगड़ जाए, कहीं हम दुनिया और आखिरत में मारे ना जाए। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ताला फरमाता है वो
اللہ کے خوف کے اندر ہے، فکر آخرت کے اندر ہے۔ اگر انسان صحیح چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی تکلیفیں بھی ہٹا دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو متقی بن گیا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے راستے میں کھول دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، رزق بھی ملے گا، تکلیفیں بھی ہٹ جائیں گی۔ اللہ کی ضمانت ہے، اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا، اللہ کی ضمانت ہے۔ مگر اللہ فرماتا ہے تو ایسا بن جا جیسا میں چاہتا ہوں، تو دنیا میں دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو ٹائم برحال پورا ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلائے رکھے، اور قرآن کو پڑھیں تو اسے اس لیے پڑھیں تاکہ اس کا جو خوف ہے ہمارے اوپر طاری ہو، تاکہ دنیا کے کام ہم سے چھوٹ جائیں، میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ میں بھی کمزور ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اسی راستے پہ چلوں، قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے بھی چلائے اور آپ کو بھی چلائے۔ یہی زندگی ہے میرے بھائی، ورنہ اس زندگی کا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لو، کھا لو پی لو سو جاؤ، پھر رات پھر دن، پھر رات پھر دن، آخر کیا؟ مر گیا، موت۔ پھر کیا لے گیا؟ آگے آخرت کھڑی ہے۔ بس یہ آخرت کے لیے اللہ نے زندگی بنائی ہے۔ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ آخرت ہے، آخرت آ گئی اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔